والقت فیہا تخلت، یہ سمندروں کو جب انسان کو یہاں رکھنا تھا تو یہی ٹائٹانک پلیٹس یہ اوپر کو اٹھی، زمین کا بیلنس قائم کرنا ہے. کچھ حصے میں پیالے بنیں گے، کچھ حصے جب اوپر جائیں گے ہمالیہ بنے گا، دوسرے پہاڑ بنیں گے، پلیٹس. ہمالیہ اب بھی اور وہ رفتار اتنی کم محسوس نہیں ہوتی، ہمالیہ اب بھی وہ اونچائی بڑھ رہی ہے، ہائٹ لگاتار بڑھتی جائے گی، ابھی کب تک یہ نہیں معلوم، اس لیے کہ وہ پلیٹس ایک دوسرے کو پریس کر رہی ہیں، انہی سے یہ بنا تھا. تو جب یہ اوپر جائے گا تو زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ حصے اندر جائیں، ورنہ زمین کا بیلنس جو گھومنے کا ہے وہ نہیں بچے گا، اپنی جگہ چھوڑ دے گی. جگہ چھوڑ دے گی تو یہاں زندگی نہیں بچے گی. وہ بیلنس، وہ پیالے بنانے ضروری تھے جن میں پانی آپ کے لیے اسٹاک کیا جائے. جب وہ دن ہوگا آخری دن، وہ زلزلہ ایسا ہوگا، پہاڑ صاف، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ تو بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگ بھاگ رہے ہوں گے. ابھی چھوٹے چھوٹے زلزلوں میں بھاگتے ہیں. قرآن نے کہا ایک جگہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اس کی نافرمانی سے بچنا. ایک زلزلہ بہت زبردست ہے، اس گھڑی کا جو زلزلہ آئے گا، دودھ پلانے والیاں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی اس دن. اور آگے جا کے کہا کہ وما هم بسکارا، تمہاری نظریں یہ دیکھ رہی ہوں گی نشے میں ہیں سب لوگ، یعنی ہوش و حواس نہیں ہوتے نا انسان کے، وہ نشے میں، حالانکہ انہوں نے نشے کی کوئی چیز کھائی پی نہیں ہوگی. تب تمہیں نظر آئے گا، اگر تم دیکھ سکو تم خود بھی ہو گئے، لیکن اگر دیکھ سکو یا سوچو تو تمہیں بتائیں اس وقت آپ لوگ ایسے ہوں گے کہ نشے میں ہیں. اب نشے میں تو سب کچھ بھول جاتا ہے، بڑی اہم باتیں بھی بھول جاتا ہے. بھوپال گیس ٹریجڈی میں ہم نے دیکھا تھا، یونین کاربائڈ ایک فیکٹری تھی گیس کی، اس میں ایک حادثہ ہو گیا. اس حادثے کے اندر 4000 کے قریب لوگ بہت بعد تک مرتے رہے. 4000 جانے گئیں تو اپنی جگہ، بچے جو ہیں آگے کی نسلیں جو ہیں وہ اپاہج جو معذور پیدا ہوئیں، اس لیے کہ وہ زہریلی گیس چاروں طرف پھیل کے لوگوں کے پھیپھڑوں میں چلی گئی تھی. پھر جو اس سے جلن تھی، جو اس سے بھاگے تھے، اس وقت کے سینز ہیں، جو بڑے ہیں انہیں یاد ہوگا، اس وقت کے جو سینز ہیں، سوچ کر قیامت کی جو باتیں ہیں وہ یاد آتی ہیں جو بتائی گئی ہیں. اس میں سچ مچ یہ ہوا تھا کہ ماں بچوں کو بھول گئی تھی. یعنی اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ماں اپنی جان دے دے گی بچے کے لیے، یہ اسپرٹ ہوتی ہے. لیکن وہ جو اچانک پین آتا ہے اور اچانک تکلیف آتی ہے، ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں، اس میں ماؤں نے بچوں کو پھینک دیا تھا اور بھاگی تھی، پھینک کر بھاگی تھی. تو وہ منظر تو یہاں اس زمین کے اوپر دکھائے گئے اور ہم نے دیکھے ہیں یا ہم نے سنے ہیں. اس وقت کی جو خبریں تھیں، اس وقت کی جو ڈیٹیلز تھیں، 1984 کی، دسمبر 1984 میں آیا تھا بھوپال گیس ٹریجڈی. یہ یہاں پر ہوگا کہ وہ ہراس، خوف و ہراس کا یہ عالم ہوگا کہ ہر ایک نشے میں، حالانکہ نشہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا. اور مائیں جو ہیں وہ بچوں کو دودھ پلانے والے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی. جو پریگننٹ ہیں ان کے ایبارشنز ہو جائیں گے، ان کے بچے ایبارٹ ہو جائیں گے، اور تمہیں سب نشے میں نظر آئیں گے. وہ حالت اس زلزلے کی ہوگی جس میں زمین خالی ہو جائے گی. جب زمین خالی ہو گئی، وتخلت، اب خالی ہو گئی، اب اندر تو کیپیسٹی ابھی بھی ہے اور بھرنا ہے اس کے اندر، لوگوں کو جہنم کے اندر بھرنا ہے. سمندر غائب ہو جائیں گے. اب چٹیل میدان ہے، اس دن سب کھڑے ہوں گے. وہ تب یہ ہوگا کہ کون کیا لایا، اب حساب دے جاؤ، لے کر کے آئے تھے. یہاں جو انتظامات زلزلے سے بچنے کے کر لیتے ہیں، کرنا چاہیے. کیوں جاپان کے لوگ کم مرتے ہیں، انڈونیشیا میں اتنے مر جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر؟ ایران میں کیوں اتنے مر جاتے ہیں؟ یو ایس اے میں زلزلوں کی پوری سینچری کی لسٹ دیکھ لیجئے، زیرو ڈیتھ میں نے دیکھی. بہت زیادہ آئی، کسی جگہ 150 لوگ مر گئے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ اور وہاں تو بہت آتے ہیں جاپان کے اندر. ایسا اس لیے اس ایک کے 2011 کے علاوہ، ایسا اس لیے کہ انہوں نے انتظام کیے ہیں اس سے بچنے کے. کب آئے گا یہ تو کوئی پتہ نہیں لگا سکتا، لیکن جب آئے گا تو ہماری بلڈنگ محفوظ رہے، اس کے سٹرکچر ایسے بنائے جائیں، اس کے اندر وہ میٹیریل استعمال کیا جائے کہ زلزلے سے یہ ڈھہ نہیں جائے. بڑے زلزلوں کو بھی سنبھال لے. ہاں کوئی 6 منٹ تک جا رہا ہے اور بہت بڑا بھی ہے، تب تو کوئی نہیں بچے گا، ورنہ تب بھی 20,000 لوگ خالی مرے. یہاں ہوتا تو 20 لاکھ مرتے اگر 9 کی انٹینسٹی کا ہو کوئی تو، اور وہ 6 منٹ تک جائے. تو بہرحال 20,000 لوگ اس میں گئے. اس کے علاوہ کیے انہوں نے انتظام کر رکھے ہیں. انہوں نے ان رسولوں کی باتیں سنی ہیں، وہ بھی رسول ہیں جو اس کائنات کی آیات کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے کہ تمہیں کیسے اپنے گھر بنانے چاہیے. اب یہاں تو بات یہ ہے کہ وہ یہاں کی چیزیں تو ایسے بنتی ہیں کہ ادھر بنی ادھر ڈھہ گئی، ادھر مینٹیننس ہوئی ادھر وہ پل گجرات میں ڈھہ گیا اور ختم ہو گیا. اب یہاں تو کھانے والے اور ہمارے ٹھیکیدار اور طرح طرح کے جو کچھ بھی کر لیتے ہیں، خود کھڑے ہو کے کچھ بنواتے ہیں. خود کھڑے ہو کے اس لیے بنواتے ہیں کہ اب ٹھیکیدار کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، ورنہ کسی بڑے آرکیٹیکٹ کو لگاتے ہیں. خود دیکھ لیں گے، ذرا اکنومائز کر لیں، تو وہ بھی ذرا سا کمپرومائز کرتے ہیں. اچھا یہ میٹیریل نہیں، یہ لگا لوں، یہ نہیں، یہ لگا لوں.
اس میں اتنا لوہا ہونا چاہیے، اتنے تو پیسے نہیں ہیں، یہ اس میں بھی لوگ 50 سال سے جو جتنا بتایا یہ لگا لیں گے، چلے گا۔ وہ کہہ کر نہیں آتی آفت، اس کا انتظام انہوں نے رکھا ہے۔ جنہوں نے رکھا ہے وہ بچ جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں رکھا، یہ ہے آگے بھیجنا اپنے اعمال کو۔ جو تدبیریں بتائی گئی ہیں یہ آگے بھیجی ہیں انہوں نے، آگے کے وقت کے بچنے کا انتظام کیا ہے، بچ جاتے ہیں، ان کی بڑی تعداد بچ جاتی ہے۔ اور جنہوں نے نہیں بھیجا اپنے آگے، وہاں لاکھوں کی بھی کیجویلٹی ہو جاتی ہیں، ہزاروں میں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، ایران میں اور ترکی میں اور انڈونیشیا کے اندر۔ بات یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا زلزلہ ہوگا، جس کے بارے میں بتایا کہ پوری زمین ہلا دی جائے گی، زمین چٹیل میدان ہے، پانی ختم، سایہ ختم، نے کہا کہ یہ آسمانوں میں دروازے ہوں گے، یعنی رکھنے ہو جائیں گے، یہ سسٹم جو ہے یہ بریک ہو جائے گا، پھر یہ تارے جھڑ جائیں گے، کہتے ہیں کہ تارے جو ہے یہ اب بھی جھڑ رہے ہیں جگہ جگہ اپنی لائف پوری کر کے۔ لائف پوری نہیں ہوگی، یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے کشش کا نظام ہے یہ سب بکھر جائے گا۔ اس دن کا اپنا انتظام کس نے کیا؟ یہ ضروری ہے کر لیں، پہلے سے کر لیں، نہیں تو ہلاک ہوں گے۔ تو یہ ہے ایڈوانس میں کرنا، یہاں جو چیزیں آتی ہیں ان سے سیکھا نہیں تو کچھ لوگ اطمینان سے خوش ہوں گے، اطمینان سے جائیں گے اس کے اندر، اس لیے کہ انہوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ انہیں بچایا جائے گا، انہیں معلوم ہے کچھ اور نعمتیں بھی ملیں گی۔ کچھ وہ ہیں کہ جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن پکڑے گئے تھے، یہاں تو بچ تو سکتے نہیں، ہر ایک جائے گا، ہر ایک کو اٹھایا جائے گا۔ کچھ وہ ہیں جن کے دل دھڑک رہے ہوں گے، معلوم نہیں پار ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے، کچھ ہیں وہ جنہیں معلوم ہے کہ نہیں بچ سکتے۔ اپنا گنتی کس میں رکھیں گے، اسے دیکھ لیجئے کہ یقین ہے ان خبروں پر یا نہیں ہے جو بتا دی گئی۔ یقین ہو تو پھر یہ ساری تفصیلات رکھی ہیں، کہا کہ آ جاؤ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، یہ بڑا کریم رب تھا، کس نے دھوکے میں رکھا تمہیں اس کی طرف سے، اس نے تمہیں بنایا، خلق فسواک، ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، تمہیں بالکل صحیح ترتیب دیا، صحیح بیلنس تمہارے اندر سب چیزوں کا رکھا۔ یہ سب فی ای صورت ما شاء رکبک، بڑی اچھے انداز میں تمہاری صورتیں اس نے سب بنائی جیسا چاہا اس نے، یہ سب کچھ اس نے کیا، لیکن تم تو بھول جاتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین، پھر اس انجام کو جھٹلاتے ہو، وہ بنا کر بے خبر نہیں ہو گیا، کسی مقصد سے بنایا ہے تمہارے لیے سب کچھ رکھا ہے، تم اسے جھٹلا دیتے ہو، اس انجام کو اپنے عمل سے جھٹلاتے ہو، زبان سے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، عمل سے جھٹلاتے ہو اپنے، اس انجام کی پرواہ نہیں۔ تم نے اسے جھٹلایا، اس فیصلے کے دن کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ الگ الگ جگہوں کی آیات میں ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ اس دن بڑی تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے تھے، عمل سے جھٹلانے والے، انتظام ہی نہیں کیا۔ جانا ہے، تیاری ہے، کیسے جاؤ گے؟ مثلا حج کا سفر ہے، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، نہ احرام سلوایا، نہ کیا، نہ آپ نے اس کو اپلائی کیا تھا وہاں ویزا کے لیے، جاؤ گے کیسے؟ تو بات تو یہ کہ انتظام تو کرنا ہے نا پہلے سے، جب معلوم ہے کہ لازمی، اور پھر اس دن ہوگا کیا؟ ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ کہا یہ قرآن نے بہت جگہ کہا ہے، خود دیکھ لے گا ہیں کیا جو گزرے تھے، وہ سب یہاں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں جس جگہ لگا ہوتا ہے وہاں سے تو ذرا مجرم بچ کر نکلتے ہیں، کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں، نہیں خیال آتا تو، ورنہ پہلے اس سسٹم کو بریک کرتے ہیں، جہاں پر نہیں ہے وہاں پر وارداتیں کرتے ہیں، اناڑی پھنس جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ یہاں پر اس کی تو خبر رکھتے ہو، اس کے تو سب جگہ پر لگے ہوئے ہیں۔ انسان اس دن جان لے گا کیا بھیجا تھا آگے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کہا کہ وہ اسے بھی دیکھ لے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، القاریہ والقاریہ، وہ جو کھڑک دھماکہ بھی وہ بھی ہوگی، آواز بھی ہوگی دہلانے والی، تم جانتے ہو کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش، انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ جیسے یہ بلڈنگیں گر جاتی ہیں ایسے یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ ہم نے تو پتھر سے دیکھے، اس زلزلے کے جو 1.5 منٹ کے لیے آیا تھا، جو 7.8 تھا خالی وہاں گجرات میں، اسے دیکھ کر یہ نہیں پہچان سکتا تھا کوئی یہاں پہ کبھی کوئی بستی تھی، بس یہ ادھڑے پہاڑوں پتھروں کی جگہ ہے۔ وہ جو ہوگا اس زلزلہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر یہ سب یہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کہا ان کے تکون الجبال کالعہن المنفوش، الگ الگ رنگوں کے نا، اسی رنگ کا معلوم ہے ڈھیر پڑا ہوا، روئی کے گالوں کا، وہ دھنکی ہوئی روئی کا ڈھیر ہے۔ یہ ختم ہو گئے، زمین اوپر آ گئی، جو پیالے بنے ہوئے تھے، پانی ختم ہو گیا، زمین چٹیل میدان ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی۔ اس دن کون کیا لے کر آیا؟ تو اس دن یہ کہا کہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی اگر کی تھی، جس نے کی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ،
دیکھ لے گا اسے نظر آ جائے گی کہ یہ کی تھی، اور جس نے ذرہ برابر بھی کہیں شر یرا اسے بھی دیکھ لے گا، یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، شر تھا وہ بھی دکھا دی جائے گی۔ یہ ہے، یہاں تو معلوم ہے نا، یہ ریکارڈنگ جاری ہے، یہ پلے کر دی جائے گی، یہ ہے کرامن کاتبین، یہ اللہ کا نظام۔ کوئی ایسا نہیں کہ وہ جو یہ اس دور کے بتانے کی بات تھی، ایک کندھے پہ ادھر بیٹھا ایک کندھے پہ ادھر بیٹھا ہے، کرامن کاتبین، وہ جو کہا کہ جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں، یعنی اس کائنات کو جو حکم ملا ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہر ایک کے کندھے پہ الگ الگ کرامن کاتبین، دو ہے نا، کاتبین تو جمع ہے بہت سے، کرامن بہت بزرگ، کاتبین ریکارڈرز، بزرگ کا مطلب غلطی نہیں کرتے، وہ ریکارڈرز اللہ کے اس کائنات کے اندر ہیں فرشتوں کی وجہ سے، ان کے پیچھے فرشتے ہی ہیں، ان کی بیک پر اس نظام کو قائم کرنے والے، اس ریکارڈنگ کو۔ اس دن سے ڈرو، اس زلزلے سے ڈرو، یہاں پر دل ہل جاتے ہیں ذرا سے، جب معلوم ہے تو یقین نہیں ہے کہ اس دن دل کا کیا عالم ہوگا، اس دن کیا پوزیشن ہوگی، لیکن وہ لوگ ہوں گے سکون سے، ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، جنہیں معلوم ہے کہ ہم نے کر لیا انتظام، ہم نے بھیج دیا بہت کچھ۔ پھر نہیں آتا ڈر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یقین تھا تو مجھے ڈر نہیں لگا، مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میں بچوں گا، مجھے اس میں تباہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ آپ کو تباہ نہیں کیا جائے گا، اور مجھے بھی یقین ہو کہ مجھے تباہ نہیں کیا جائے گا، ہم ایسے جائیں، اس یقین کے ساتھ میں جائیں۔ بڑے اطمینان سے جاتا ہے پیپر دینے، جس کی تیاری ہوتی ہے بہت اچھی، فل تیاری، کہیں سے کچھ آ جائے، سال بھر کی ہے، یعنی کہ آخر کے دنوں میں پورا زور لگا کر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر سے گیس پیپر دیکھ کے کچھ یاد کر لی تھی، اب اس میں سے کچھ آ گیا ٹھیک ہے، کچھ نہیں آیا دل دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں یہ آئے گا نہیں آئے گا، بہت سا حصہ نہیں آیا، کچھ میں جنہیں پتہ ہے کہ کچھ بھی آ جائے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ الگ طرح وہ بہت کم ہے جنہوں نے فل کی ہوتی ہے، جنہیں پورے اطمینان سے جاتے ہیں کہ کیا پریشانی تو انہیں اس پر ہوتی ہے کہ 2% نمبر کہاں کٹ گئے، 98% کیوں آئے، ہم فل تیاری کی تھی، تو ہم مقربین میں سے کیوں نہیں ہوئے، خالی اہل جنت میں سے کیوں ہو گئے؟ اگر ہوگی پریشانی تو اس بات کی ہوگی، اس اطمینان کے ساتھ میں جائیں، پوری تیاری کے ساتھ میں جائیں، تو پھر ڈر نہیں لگے گا، ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ جو یہاں کے زلزلے کو بتایا کہ اگر یہ انتظامات کر لیں گے تو جنہوں نے یہ کیا کہ وہ بحیثیت امت اپنا فرض انجام دیا ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر۔ یہاں پہ ڈر نہیں لگا تو وہاں بھی نہیں لگے گا، لیکن تب جب سب کچھ کیا ہوگا۔ تو یہ ایک تو انتظامات وہ ہیں جو میں نے بتایا، بلڈنگز ٹھیک کر لیجئے، یہ تو وہ ہے آپ کے انڈیویجول اپنا گھر بنانے کا سامان بھیج دیجئے اپنے اعمال کے ذریعے۔ ایک دوسرا ہے اس سے بڑا کہ ہم اپنا گھر بار تو یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا، ہم پہلے سے چلا رہا ہے، اسی گھر کے اندر رہتے ہیں، پرانا بنا ہوا، کوئی نیا تو بنایا نہیں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یقینی دوسری چیز ہے جو اس سے زیادہ ایشورڈ ہے، بتایا گیا تمہارا نہیں ہوگا نقصان، تمہیں زلزلہ نقصان نہیں پہنچائے گا تو نہیں پہنچائے گا۔ وہ انتظام جو ہے وہ کر لیجئے، جہاں بحیثیت گروپ، بحیثیت امت آپ وہ ذمہ داری ادا کر دیں، جس کے بعد نہ کوئی پورے گروپ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اللہ اس خوف کے دن جہاں لوگ بکھرے و منتشر ہوں گے، چہروں پر آپ کے اجالا رہے اور آپ اطمینان سے جا سکیں، اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کا انتظام آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم۔